ہاتھ لہرا کے جھنڈے بنا کے سب نے میرے نعرے کا جواب دیتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ چورا شریف، آستانہ عالیہ چورا شریف، آستانہ عالیہ مدینہ شریف، آستانہ عالیہ مدینہ شریف. احمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ، حضور کی آمد، حضور کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، بنجار کی آمد. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک نعرہ رسالت. چھوٹا سٹینڈ نام آئے گا انہوں کھول دے بلال الحمد لله الذي بيده تصريف الأحوال وتخفيف الأثقال، والصلاة والسلام على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال وعلى آله وصحبه المضارعين له في الصفات والأعمال. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن اشكر لي ولوالديك. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، کریم آقا کی بارگاہ میں بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. محمد اویس نے مجھے ایک نعت کے لیے کہا ہے، نعت شریف پڑھتے ہیں، اس کے بعد اپنے مضمون کی طرف بڑھتے ہیں. کونین دے والیدہ سبحان اللہ، گھر بار بڑا سونا، کونین دے والیدہ گھر بار بڑا سونا، سونا سونا رب دی مدینے دا دربار سونا. یہ پوچھوں دی لوڑ ہی کوئی نہیں کہ کنوں کنوں سونا لگتا ہے، جنہیں دل میں ایمان ہے انہوں سونا ہی لگتا ہے. تو مل کر پڑھ لو. سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا،
مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی نالے ویکھن والی پر جڑا روزے دے نال جڑیا او مینار بڑا سونا جڑا روزے دے نال جڑیا او مینار بڑا سونا سب رستے مدینے دے سانو جان تو ود پیارے سانو جان تو ود پیارے پر جڑا روزے نو جاندا اے او بازار بڑا سونا سونا جڑا روزے نو جاندا اے او بازار بڑا سونا سب دایاں مکے دیاں اے حلیمہ کولوں پوچھ دیاں سن اے حلیمہ کولوں پوچھ دیاں سن کہ اے حلیمہ کتھوں لے کے آئیے غم خار سونا سونا کتھوں لے کے آئیے غم خار اور صدقے میں ظہوری امت دیاں لیکھا تو امت دیاں لیکھا تو کہ ملیا اس امت نو دلدار بڑا سونا ملیا اس امت نو دلدار بڑا سونا سو رب دی مدینے دا دربار نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ چورا شریف. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی رحمت علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد انتہائی معزز و محترم سامعین کرام، مجھے محمد اویس نے کہا تھا کہ آپ نے جس مضمون کو چننا ہے وہ والدین کی عظمت ہے. والدین کی عظمت کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے. والدین وہ مقدس ہستیاں ہیں
کہ جن کی عظمتیں بڑی زیادہ ہیں، جن کی فضائل بہت ہیں، جن کو چند منٹ کی گفتگو کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا، تو میں چند کڑیاں کوشش کروں گا کہ عظمت والدین کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے کی، آپ کو حق سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارا رب کریم رشتوں ناتوں سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، جسمانیات سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، مکانیات سے پاک ہے، زمان سے پاک ہے، زمانیات سے پاک ہے۔ لیکن اس نے دنیا کے اندر کچھ رشتے ایسے بنائے ہیں، کچھ ناطے بنائے ہیں، اور ہم پہ ان کے کچھ حقوق رکھے ہیں، کچھ فرائض رکھے ہیں، ہماری کچھ ذمہ داریاں رکھی ہیں، جن کی تفصیل صرف ہمارے اسلام میں ملتی ہے اور کسی دین میں نہیں ملتی۔ صرف 3 ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں جزاک اللہ توجہ رکھیں، کہ جن کے بارے میں ہم یہ ذکر نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کی تخلیق فرمایا۔ توجہ یار میری طرف رکھیں، بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ انسان کے پیدا ہونے کا سبب اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کو بنایا ہے، جن کو ہم ماں اور باپ کہتے ہیں۔ لیکن وہ رب قدیر ہے، وہ سبب کا محتاج نہیں۔ اس نے جناب آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، اور ان سے پھر ان کے جوڑ حضرت حوا کو پیدا کیا۔ مرد ہے، عورت نہیں، حضرت حوا کو پیدا کیا۔ ماں ہے، باپ نہیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو وہ بتانا چاہتا ہے کہ میں سبب کا محتاج نہیں ہوں، بغیر سبب کے بھی پیدا کر سکتا ہوں۔ جناب آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، انسانیت کا سلسلہ چلا۔ تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور تمام انسانوں کی ماں حضرت حوا سلام اللہ علیہا ہے۔ یہ ماں اور باپ کتنی مقدس ہستیاں ہیں، کتنی محترم ہستیاں ہیں، کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میں نے جو آیہ مبارکہ کا ایک حصہ خطبے کے اندر تلاوت کیا، انشکر لی ولوالدیک، کہ احسان مان میرا اور اپنے والدین کا، شکر ادا کر میرا اور اپنے والدین کا۔ مفسرین کرام یہاں پہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے نام کے ساتھ والدین کا ذکر کر کے یہ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ یہ بے مثل رشتہ ہے، یہ بے بدل رشتہ ہے۔ اس کا مثل، اس کا بدل یہ بازاروں میں نہیں ملتے، اور نہ ان کا کوئی بدل بن سکتا ہے۔ یہ وہ مقدس رشتہ ہے۔ کنز العمال میں روایت موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ، اگر میرے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والا کوئی نہ ہوتا نا، تو میں جہنم کو دنیا پر ہی ظاہر کر دیتا، اور اگر کوئی نیکی کرنے والا نہ ہوتا تو میں گناہگاروں کو پلک جھپکنے کا بھی موقع نہ دیتا۔ اور پھر فرمایا کہ اے موسیٰ، جو بندہ لا الہ پڑھتا ہے، جو مجھے مانتا ہے، وہ سب سے زیادہ مجھے عزیز تر ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرماتا ہے اللہ رب العزت کہ اے موسیٰ، زبان سے ادا کیا ہوا ایک جملہ، کتنا؟
ایک جملہ جب بندہ ادا کرتا ہے، جتنے دنیا میں پہاڑ ہیں ان پہ جتنی ریت ہیں ان کے برابر وہ ایک جملے بھاری ہو جاتا ہے۔ جناب موسیٰ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ وہ جملہ کیا ہے؟ فرمایا وہ جملہ یہ ہے کہ والدین کہیں ادھر آ میری بات سن، اور وہ کہے کہ میں نہیں آ سکتا۔ یہ ایک جملہ ساری پہاڑوں کے ریت کے ذروں کے نافرمانی کا جملہ، اس کے برابر اس کا وزن ہوتا ہے۔ ایک حضور کے صحابی ہیں، ملک شام سے سفر کیا یا کسی اور ملک سے، اب ملک میرے ذہن میں نہیں ہے، حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، میں گھر بار چھوڑ آیا ہوں، بیوی بچوں کو چھوڑ آیا ہوں، ماں باپ کو چھوڑ آیا ہوں، کاروبار کو چھوڑ آیا ہوں، وطن چھوڑ آیا ہوں، گھر چھوڑ آیا ہوں، محلہ چھوڑ آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ یا رسول اللہ آپ کے ودعا کے چہرے کی بس زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ میری یہ حسرت ہے کہ میں جیوں تو گنبد، میں جیوں تو آقا آپ کے سائے میں، مروں تو حضور آپ کے سائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضور نے فرمایا تیرا جذبہ تو بہت اچھا ہے، یہ بتا کہ والدین زندہ ہیں۔ اللہ اکبر، ناصر جی حضور فرمانے لگے والدین زندہ ہیں؟ جی حضور زندہ ہیں۔ ان سے اجازت لے کے آئے ہو؟ جی سیدی میرے آقا، انہوں نے مجھے اجازت دے کے رخصت کیا ہے۔ فرمایا دونوں زندہ ہے؟ جی ماں اور باپ دونوں زندہ ہیں۔ حضور نے فرمایا انہوں نے اجازت دے دی ہے؟ جی یا رسول اللہ انہوں نے اجازت دے دی تھی۔ فرمایا جب وہ اجازت انہوں نے دی تھی، جب وہ اجازت دے رہے تھے اور تو رخصت ہو رہا تھا ان کو ملتے وقت، اس وقت بتا ان کی حالت کیا تھی؟ سبحان اللہ، اس وقت ان کی حالت کیا تھی؟ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب میں ان کو مل کے رخصت ہوا تو دونوں کی آنکھ نم تھی، دونوں کی آنکھیں اشکبار تھی، دونوں رو رہے تھے۔ حضور نے ہاتھ پکڑا، فرماتے ہیں اور چل نکمیا چلا جا یہاں سے، اپنے والدین کے پاس چلا جا، ان کی خدمت کر، اور تجھ پہ خوش ہو گے، میں محمد یہاں مدینے میں خوش ہو جاؤں گا۔ پتا چلا جو والدین کو خوش کرتے ہیں، جو جس جگہ پہ ہو جن کے والدین خوش ہوتے ہیں، گنبد خضرا میں مدینے والے آقا خوش ہو جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ چورا شریف۔ حضور جا رہے ہیں، ایک باپ بیٹا ساتھ چل رہے ہیں، اچانک بیٹا باپ سے آگے چلنا شروع ہو گیا۔ باپ کا ادب مصطفیٰ کریم نے خود سکھایا ہے۔ باپ بیٹا چل رہے ہیں اور بیٹا باپ سے آگے چلنا شروع ہو گیا۔ حضور نے یہاں سے پکڑا نا، فرمایا وہ پیچھے آ جا، تو یہ نہیں پتا تیرا باپ تیرے پیچھے چل رہا ہے، باپ سے آگے نہ چلا کر۔ باپ کا ادب سکھایا ہے تو ہمارے محمد عربی نے سکھایا ہے۔ میں بہت گھرانوں کو ایسے جانتا ہوں کہ جو باہر ممالک میں محنت مزدوریاں کرتے ہیں اور والدین ان کے یہاں ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی ہم باپ کو پیسے بھیجتے ہیں اور پیسہ باپ ہمارا خرچ کرتا ہے، بڑے فخر سے بتاتے ہیں۔ حضور کے پاس بھی ایک صحابی آئے تھے، فرمایا یا رسول اللہ میرا باپ میرا مال خرچ کرتا ہے، کیا میں اپنے باپ کو مال دوں؟ حضور نے فرمایا تو یہ پوچھ رہا ہے مال دوں؟ انت و مالک لابیک، تو بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ باپ وہ عظیم ہستی ہے، زمانے کی دھوپ برداشت کر لیتا ہے، اولاد کو سایہ دیتا ہے، زمانے کے دھکے خود کھا لیتا ہے، لوگوں کی باتیں خود سنتا ہے، لیکن حلال کما کے اپنے بچوں کو عزت کے ساتھ روٹی کھلاتا ہے۔ وہ خود تکلیف، خود پریشانیوں میں مبتلا ہوگا، لیکن اولاد کو خوشیاں مہیا کرے۔ بیٹے پہ اگر کوئی مشکل آ جائے نا تو اپنے باپ کو بتائے، تو باپ بھی اگر انسان ہے پریشان ہو جاتا ہے، بعض ایسے مسائل ہو جاتے ہیں، اگر باپ خود پریشان ہو تو بیٹے کو کہتا ہے کہ تو نہ پریشان ہو، میں ہوں نا، میں
اگر باپ یہ دو لفظ اپنی زبان سے کہہ دے خدا کی قسم بیٹا سارے غم پھول جاتا ہے. حضور کے پاس ایک صحابی آئے، متفقن علیہ حدیث پڑھ رہا ہوں، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، صحیح حدیث ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، عرض کرتے ہیں سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من احق الناس، من احق الناس، یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے زیادہ حسن سلوک کا مجھ پہ سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ من احق الناس، کس کا حق زیادہ ہے حسن سلوک کا مجھ پر لوگوں میں سے؟ قالا، حضور نے فرمایا اموں کا، تیری ماں کا. قالا ثم من، وہ پھر پوچھتا ہے یا رسول اللہ اس کے بعد کون؟ حضور نے فرمایا قالا اموں کا، تیری ماں کا. وہ شخص پھر پوچھتا ہے قالا ثم من، یا رسول اللہ پھر کون؟ قالا اموں کا، فرمایا تیری ماں کا. جب چوتھی بار پوچھا قالا ثم من، یا رسول اللہ پھر کون؟ قالا ابو کا، فرمایا تیرا باپ. محدثین کرام نے لکھا ہے کہ 3 درجے حضور نے ماں کو دیے، 3 درجے مقام کا، ماں کا مقام بلند کیا ہے. کیوں؟ کہ وہ حمل اور وضع حمل، دودھ پلانے چھڑانے میں اور بچوں کی پرورش اور تربیت میں وہ جتنی مشکلات اور صعوبتوں کو برداشت کرتی ہے، اس لیے 3 درجے اس کا مقام زیادہ رکھا. اور باپ نفقہ اور تعلیم و تربیت کے جو فرائض سر انجام دیتا ہے، باپ کا ایک حصہ رکھا. فرمایا 3 حصے حسن سلوک کی تیری ماں حقدار ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبی کے شریف کے سین میں بیٹھے ہیں، ایک عورت آئی. حضور نے جب دیکھا کہ وہ عورت آ رہی ہے، حضور دوڑ پڑے ان کی طرف. سبحان اللہ. صحابہ کرام پاس بیٹھے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ خاتون حضور سے ملنے آ رہی ہیں، صحابہ بڑے حیا والے تھے، صحابہ کرام ادھر ادھر ہو گئے کہ خاتون حضور سے ملنے آ رہی. تو ان کا انداز کیا تھا؟ جب حضور گئے نا ملنے تو اس خاتون نے حضور نو کلاوے چھپا لیا. ہائے، حضور کے کاندھوں مبارک پہ ہاتھ رکھ لیے اور حضور کے ساتھ چلتی آ رہی ہیں. جب وہ بیٹھنے لگی، سرکار فرماتے ہیں ماں جی ایک دفعہ رک جاؤ. حضور نے کالی کملی موڈے تو لائی، لا کے تھلے بچھا دیتی. فرمایا آپ یہاں بیٹھیں، اور آپ نے اپنے کان مبارک، اپنے ہونٹ مبارک نزدیک کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک کے پاس اور گفتگو فرمائی. تو جب رخصت ہوئی تو حضور نے بڑے تحائف دے کے رخصت کیا. جب واپس پلٹے صحابہ بڑے پریشان کہ اتنی پرتکلف یہ خاتون کون ہے جو مصطفیٰ کریم کے ساتھ اتنی پرتکلف ہیں، اپنے کان، اپنے ہونٹ رسول کے کان کے ساتھ لگا کے باتیں کر رہی ہیں. حضور فرماتے ہیں صحابہ یہ وہ خاتون ہیں جن کے سینے سے رب نے مجھے رزق دیا ہے، یہ میری رضائی ماں ہے. اور ہمارا نبی رضائی ماں کا اتنا ادب کر رہا ہے، ان کے ہاں حقیقی ماں کا ادب کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے، بہت بہت سبحان اللہ. حضور رضائی ماں کا اتنا ادب کر رہے ہیں. اللہ ہمارے آقا تمام مخلوق میں سب سے افضل والا ہے. ہمارا عقیدہ ہے وہ بے مثل و بے مثال ہے. وہ لباس بشری میں دنیا میں تشریف لائے، ہم ان کو بشر مانتے ہیں. جو ان کو بشر نہیں مانتا وہ تو قرآن کا منکر ہے، لیکن اپنے جیسا نہیں مانتے، بے مثل و بے مثال مانتے ہیں. حضور کی بشریت جبرائیل علیہ السلام کی نورانیت سے افضل ہے. تو جب حضور افضل ہے تو حضور کی ماں
حضرت سیدہ طاہرہ سیدہ حلیم آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مقام کیا ہوگا جنہوں نے ایسا لال جنم دیا؟ کیا بات ہے؟ جنت کدھر ہے؟ جنت کدھر ہے؟ ہم جس زمین پہ ہیں اس کے اوپر 7 آسمان ہیں، ایک، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں۔ 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا ہے جو مسکن ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا۔ جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام رہتے ہیں وہ سدرۃ المنتہا ہے۔ پہلی جنت علماء نے لکھا ہے کہ پہلی جنت سدرۃ المنتہا کے سامنے ہے۔ اتنی اونچی جنت مصطفیٰ کریم نے رکھ کی دردی، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت کو رکھا ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس لیے محدثین کرام نے یہاں پہ بحث کی ہے کہ ایک ہے حق تعظیم، ایک ہے حق خدمت۔ حق تعظیم باپ کا زیادہ ہے، حق خدمت ماں کا زیادہ ہے۔ ایک 100 روپیہ ہے، وہ ماں کہتی ہے مجھے دے دو، باپ کہتا ہے مجھے دے دو، کیا کرو گے؟ 25 باپ کو دو گے، 75 ماں کو دو گے۔ پانی کا کہ گلاس ہے، دونوں کو پلانا ہے، پہلے ماں کو پلانا ہے پھر باپ کو پلانا ہے۔ یہ حدیث کی حدیث کے مطابق عرض کر رہا ہوں۔ پاؤں دبانے ہیں، ماں کہتی ہے بیٹا میرے پاؤں دباؤ، باپ کہتا ہے میرے دباؤ۔ حضور نے فرمایا پہلے ماں کے دبا کے سو پھر باپ کے دبا۔ 3 درجے بلند رکھا ہے۔ ہم تو آج صرف آرڈر کرتے ہیں نا کہ ماں میرا ناشتہ نہیں تیار ہوا، میں یہ چیز نہیں کھانی لے جا، میرے کپڑے تو آج استری نہیں کیتے۔ ہم تو آرڈر کرتے ہیں۔ تو ماں سے خدمت کروا کے جنت نہیں لی جا سکتی، ماں کی خدمت کر کے جنت آ سکتی۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ عورت کے لیے سب سے اہم ہستی مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق اس کا شوہر، اور مرد کے لیے دنیا میں سب سے اہم ہستی اس کی ماں ہے، کیونکہ مرد کے لیے جنت اس کے ماں کے قدموں کے نیچے ہے، عورت کی جنت اس کے خاوند کے قدموں کے نیچے ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، کیا بات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ آج اولاد والدین یہ تو جانتے ہیں کہ ہمارے حقوق کیا ہیں۔ والدین کے بہت حقوق ہیں جو اولاد کے ذمہ ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں۔ کتنے ہیں؟ 7 ہیں یا 8 ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، انہاں دے نال احسان کیا کرو۔ انہاں دے نال احسان کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ان کو کبھی دکھ، ان کے لیے اذیت کا سامان پیدا، اور پھر اف ولا تنہرہما، ان کے آگے اف، ان کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، ان کو دکھ نہیں دینا، تکلیف نہیں دینا، پریشان نہیں ہونے دینا، ان کے آگے نہیں چلنا۔ یہ 7-8 حقوق ہیں۔ لیکن اولاد کے ذمہ جو اولاد کے حقوق ہیں نا والدین کے ذمہ، وہ 80 سے زیادہ حقوق علماء نے لکھے ہیں۔ کتاب و سنت کی روشنی میں 80 سے زیادہ حقوق ہیں، والدین کو اس طرف توجہ ہی نہیں۔ اولاد کے حقوق 80 سے زیادہ، اگر اس طرف میں چل پڑوں تو پھر کام بہت لمبا ہو جائے گا، لہٰذا آج والدین کی عظمت کو ہی بیان کرنا۔ تو جتنی اعلیٰ پرورش ہوگی، جتنی اعلیٰ پرورش ہوگی اتنا آگے گوہر پیدا ہوگا۔ حضرت اقبال کو ماں نے تہجد کی نماز پڑھنا سکھا دیا قاری صاحب۔ تو پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ جب میں لندن میں گیا، زمستانی ہواؤں میں تھی گو شمشیر کی تیزی، زمستانی ہواؤں میں تھی گو شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی یاد آبے سحر خیزی۔ فرماتے ہیں مجھے ماں نے تہجد پڑھنا سکھایا تھا، میں لندن بھی گیا میری تہجد کبھی قضا نہیں۔ امام عالی مقام کا تذکرہ کوئی شخص سن رہا ہے اور اس کی زبان سے یہ
لفظ نکل گیا کہ اللہ اکبر، آج تک کوئی بیٹا امام حسین جیسا پیدا نہیں ہوا، آج تک کوئی بیٹا ایسا پیدا نہیں ہوا۔ تو سننے والا پاس بیٹھا تھا، اس نے جواب دیا حسین جیسا بیٹا کیسے پیدا ہوتا؟ آج تک کوئی ماں فاطمہ جیسی نہیں پیدا ہوئی۔ جب ماں فاطمہ جیسی ہو اولاد میں، گود میں پھر اولاد حسین جیسی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بات کیا بات ہے، بہت خوب، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرت کہمش بن حسن ایک ولی ہیں، اب ایک نبی کی زبانی سنیں ماں کا مرتبہ کیا ہے۔ توجہ ہے، ساتھ تو نہیں گئے ہو۔ حضرت کہمش بن حسن ایک بزرگ گزرے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ایک وادی سے گزر رہے ہیں تو اللہ رب العزت نے وہی فرمائی کہ اے موسیٰ، اس وادی میں ہمارا ایک نیک بندہ رہتا ہے جس کا نام قیمش ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ تمہاری سواری کا اہتمام کر دے گا، تم جہاں جانا چاہتے ہو وہ سواری تمہیں مہیا کریں گے، اس سواری پہ بیٹھ کے چلے جانا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام حضرت قیمش کے پاس جاتے ہیں، ایک نبی چل کے ولی کے پاس جا رہا ہے۔ اب یہ کوئی نہ سمجھے کہ ولی کی شان زیادہ ہے نبی سے، نہیں، نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی کی شان بیان کرتا ہے تو یہ اس پہ کرم ہوتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام حضرت قیمش کے پاس پوچھتے پوچھاتے چلے گئے، عبادت میں مصروف تھے، فرمایا آپ قیمش ہیں؟ جی۔ فرمایا کہ میں حضرت موسیٰ ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اور اللہ نے مجھے کہا ہے کہ حضرت قیمش کے پاس جائیں اور وہ آپ کے لیے سواری مہیا کریں۔ آپ اپنی جگہ بیٹھے تھے، آپ نے بادلوں کو اشارہ کیا، بادل نیچے آ گئے اور بادلوں سے ارشاد فرمانے لگے کہ یہ حضرت جناب موسیٰ ہیں، ان کو اپنے اوپر بٹھا لو، جہاں جانا چاہتے ہیں لے جاؤ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام بادل پہ بیٹھتے ہیں، بادل چڑھ پڑتا ہے، راستے میں پوچھتے ہیں مولا یہ اس بندے کو اتنا مقام کیسے دے دیا؟ تو رب نے فرمایا اے موسیٰ یہ اپنے ماں سے بڑی پیار کرتا تھا، ماں کی بڑی خدمت کی ہے اس نے، اس کی ماں نے دعا دی تھی مولا اس نے میرا حکم کبھی نہیں ٹالا، تو اس کی دعا کبھی نہ رد کرنا، میں نے اس کی ماں کی دعا قبول کی ہے اور اسی کے درجہ عطا فرما دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت آپ کا نام ہے، ہم جن کے پیروکار ہیں۔ 83,000 اصول فقہی آپ نے مقرر کیے، 1300 سال ان کو گزرے ہوئے ہو گئے، 6 کروڑ سے زیادہ مسائل اب تک اخذ ہو چکے ہیں، 83,000 اصول آپ نے دیے تھے۔ اماموں کے امام جن کے بہت سارے امام شاگرد ہیں، آپ کی ماں نے کسی بندے سے کوئی مسئلہ سن لیا، امام اعظم سے فرمانے لگی کہ بیٹا فلاں جگہ پہ جاؤ، وہ اس بندے سے اس مسئلے کی تفصیل پوچھ کے آؤ۔ تو امام اعظم نے یہ نہیں کہا کہ اماں جان اس مسئلے کا تو مجھے بھی پتہ ہے میں جواب دے دیتا ہوں، نہیں، ماں کا حکم تھا اور ماں کے حکم پہ وہاں سے چل پڑے۔ اس شخص کا جا کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، وہ باہر آتا ہے اور کہتا ہے کہ میری ماں نے تم سے یہ مسئلہ سن لیا تھا، اس کی تفصیل تو بتا دو۔ وہ گھبرا گیا، اس نے کہا امام اعظم میرے دروازے پہ؟ کہا حضور مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی کہ میری سرزنش کرنے آئے ہیں؟ فرمایا نہیں یار ایسی بات نہیں ہے، میری ماں کا حکم ہے، تو جو جواب دے گا میں اسے جا کے میں اپنی ماں کو جواب دے دوں گا۔ تو امام اعظم نے یہ نہیں کہا ماں کے حکم پہ چل پڑے، تو یہ ماں کا مقام ہے، ماں کا یہ۔ ہم اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں نا، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، عظیم المرتبت، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ، آپ کا جب نام آتا ہے نا تو اکثر لوگوں کے ذہن میں ایک شاعر کی صورت آ جاتی ہے کہ آپ بہت اچھی نعتیں لکھتے تھے، آپ شاعر تھے۔ صرف آپ شاعر نہیں تھے، آپ مفسر بھی تھے، آپ محدث بھی تھے، آپ عالم بھی تھے، آپ تاریخ دان بھی تھے، آپ قانون دان بھی تھے، آپ ریاضی دان بھی تھے، آپ ماہر علوم فلکیات بھی تھے، آپ ماہر علوم اعداد بھی تھے،
اتنی علوم پہ دسترس رکھنے والا، ان کی ہدایت کے بخشش پڑھ لو. جس شعر کو دیکھو گے یا اللہ کے کلام کی کسی آیت کا مفہوم نظر آئے گا یا حدیث مصطفیٰ کا کسی حدیث کا مفہوم نظر آئے گا. وہ امام اہل سنت احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں نے زندگی بھر پیسے اپنے پاس نہیں رکھے. سبحان اللہ. میں نے زندگی بھر پیسے اپنے پاس نہیں رکھے. میں جتنا کما کے آتا اپنی ماں کو دے دیتا. پھر جب خرچہ کرنے کی باری آتی اپنے ماں سے پیسے لیتا. میری ماں مجھے اتنے دے دو میں نے خرچ کرنا. شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا تھا حضرت یہ ماں آپ کی والدہ آپ کے پاس رہتی ہیں یا آپ کے دوسرے بھائیوں کے پاس؟ تو کتنا ادب والا جملہ آپ نے فرمایا. فرمایا کہ یار میں اجے اتنا وڈا نہیں ہو گیا کہ اپنی ماں نو رکھ سکاں. یہ انہاں دی شفقت ہے اجے انہاں مینوں نہ رکھیا. اللہ اکبر. کیا بات. بہت خوب. کیا بات. اپنے والدین کی خدمت کرنے سے، ان کے پاٹھ بیٹھنے سے وہ امام بن جائے، وہ مفسر ہو، محدث ہو، MNA ہو، کوئی افسر بن جائے. جب آپ والدین کے پاس بیٹھیں گے، ان کی خدمتیں کریں گے تو دو فائدے ہوں گے. وہ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، آپ کبھی بڑے نہیں ہوں گے. اللہ 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 اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بہت خوب. کیا بات. تذکرۃ الاولیاء میں ٹائم زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ توجہ ہے. تذکرۃ الاولیاء میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک شخص اس نے فرض حج ادا کر لیا تھا. ایک فرض ہوتا ہے، اس نے حج ادا کر لیا. پھر کبھی دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں دوبارہ حج پہ جاؤں. ماں زندہ تھی، باپ نہیں تھا. ماں سے پوچھنے لگا ماں میں حج کرنے چلا جاؤں؟ اس وقت بڑی دیر لگتی تھی، بحری جہاز کا سفر ہوتا تھا، 3 4 مہینے لگ جاتے تھے. اس نے کہا بیٹا میری صحت اچھی نہیں ہے تو تم نہ جاؤ. کہنے لگا ماں نہیں میں نے جانا ہے، میرے دل میں تڑپ ہے. گھر سے نکل پڑا. اس نے کہا میں جا تو رہا ہوں، اپنے مرشد سے میں ذرا اجازت لیتا چلوں. وہ مرشد کی بارگاہ میں چلا گیا. حضور حج کے لیے جا رہا ہوں، دعا فرمائے. دعا فرمائی. فرمایا والدہ سے اجازت لی ہے؟ جی اجازت لی ہے. ماں نے کہا کیا؟ کہا اس نے روکا تھا نہ جاؤ لیکن میرا دل کر رہا ہے میں اجازت لے کے آ گیا. تو آپ فرماتے ہیں کہ جاؤ ماں کے پاس اور تم نے جا کے کرنا کیا؟ کہا ماں تم نے اجازت نہیں دی تھی میں واپس آ گیا. آپ فرماتے ہیں میں نے زندگی میں 60 حج کیے ہیں. کتنے؟ فرماتے ہیں میں نے زندگی میں 60 حج کیے ہیں. تم جاؤ، جب تم میں تمہاری ماں دیکھ کے خوش ہوگی نا اور وہ جو تمہیں دعا دے گی وہ دعا مجھے دے دینا، میرے 60 حج تم دے دینا. حضور کے پاس ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ مجھ سے صغیرہ گناہ سرزد ہو گئے. حضور نے فرمایا ماں زندہ ہے؟ نہیں آقا جی فوت ہو. فرمایا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ ماسی زندہ ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ خالہ زندہ ہے. فرمایا وہ بھی تو ماسی ہے. ماں جیسی ہوتا ہے نا تو ہم اس کو ماسی کہہ دیتے ہیں. حضور نے فرمایا جا کے خالہ کی خدمت کر، تمہاری خالہ جتنی خوش ہوگی قبر میں تمہاری والدہ کی روح تم پہ خوش ہوگی. جب قبر میں والدہ کی روح خوش ہوگی رب تمہاری بخشش فرما دے. حضرت بریدہ حضور کے صحابی ہیں، حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے. عرض کی آقا نوکیلی زمین ہو، پتھروں والی زمین ہو اور اتنی تپتی ہو کہ بندہ گوشت ڈالے اور گوشت پک جائے. یا رسول اللہ اس پتھریلی زمین پہ میں 6 میل اپنی والدہ کو کندھوں پہ بٹھا کے چلا ہوں. یا رسول اللہ میں نے اس کی خدمت کا حق ادا کر دیا. حضور فرماتے ہیں کہ جب تو اس کے پیٹ میں تھا نا تو درد کی وجہ سے جو اس کو جھٹکے لگتے تھے شاید ہی اللہ اکبر. نہیں سمجھے؟ اللہ اکبر. حضور نے فرمایا شاید ہی کسی ایک جھٹکے کا بدلہ ادا ہو. اللہ اکبر. حضرت علقمہ آخری روایت ہے. حضور فرماتے ہیں حضرت علقمہ حضور کے صحابی ہیں، بڑے پرہیزگار، بڑے نمازی. جب نزع کا وقت آیا کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، کلمہ زبان سے ادا نہیں ہو رہا. گھر والے آئے حضور کے پاس، حضور آپ کا غلام علقمہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، کلمہ زبان سے ادا نہیں ہو رہا. حضور نے حضرت بلال کو، حضرت عمار بن یاسر کو بھیجا، جاؤ اسے کلمے کی تلقین کرو. وہ گئے، واپس آ کے انہوں نے سرکار کو بتایا یا رسول اللہ ہم نے بڑی کوشش کی ہے، کلمہ پڑھنا چاہتا ہے زبان سے ادا نہیں ہو رہا.
حضور نے فرمایا اس کے والدین زندہ ہے؟ عرض کی آقا باپ تو نہیں، ماں زندہ ہے لیکن بہت بوڑھی ہو چکی ہے، بہت ضعیف العمر ہے۔ حضور نے فرمایا اسے جا کے کہو وہ مجھے آ کے ملے، اگر وہ نہیں آ سکتی تو میں خود چل کے اس کے پاس چلا جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ جب اس کی ماں کو پیغام ملا تو اس نے کہا نہیں، میں حضور کی بارگاہ میں خود جاؤں۔ لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ حضور نے فرمایا یہ تو علقمہ تمہارا بیٹا ہے؟ جی سیدی یا رسول اللہ میرا بیٹا۔ فرمایا کیسا ہے؟ عرض کی بہت اچھا ہے۔ تمہارے حق میں کیسا ہے؟ عرض کی آقا جب سے شادی ہوئی ہے بیوی کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، میرا خیال نہیں کرتا، اللہ بیوی کو وقت دیتا ہے، میرے پاس نہیں بیٹھتا، اس وجہ سے میرا دل رنجیدہ ہے اس پہ۔ حضور نے فرمایا اسے معاف کر دو۔ کہا یا رسول اللہ میرا دل بڑا رنجیدہ ہے اس پہ، میں نہیں معاف کرتی۔ حضور نے فرمایا بھائی لکڑیاں اکٹھی کرو، جمع کرو، آگ لگاؤ۔ اللہ اکبر، کیا بات، صحابہ نے لکڑیاں اکٹھی کی، آگ جل گئی۔ ماشاءاللہ۔ تو وہ ماں کہتی ہے کہ یہ آگ کیوں جلا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا تمہارے بیٹے کو جلائیں گے۔ کہا میں اپنے بیٹے کو جلتا تو نہیں دیکھ سکتی۔ کہا اس دنیا کی آگ سے گھبرا گئی ہے، جب تمہارا بیٹا جہنم میں جلے گا اس وقت کیا کرو گے؟ وہ تڑپ گئی، اس نے کہا میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا معاف کر دو۔ وہ کہتی ہے میں نے بیٹے کو معاف کیا، ادھر سے ماں معاف کرتی ہے، علقمہ کی زبان سے کلمہ جاری ہو جاتا ہے، روح پرواز ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، ایسے ایسے۔ سیدی مرشدی آستانہ عالیہ چورا شریف زندہ باد۔ ڈنمارک میں ہمارے ملک کے ایک صحافی ہیں، وہ گئے، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ میں ڈنمارک کے ایک شہر میں تھا اور ایک گلی میں سے گزر رہا تھا، اچانک میرے سر پہ ایک اون کا گولا آ کے گرا، اور جب میں نے اوپر دیکھا تو ایک 10ویں 11ویں منزل پہ ایک خاتون کھڑی تھی، 2 سلائیاں اس کے ہاتھ میں تھیں اور ایک چھوٹا سا سویٹر تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ سویٹر بن رہی ہے، گولا نیچے گر گیا۔ اس نے کہا یہ گولا میں کیسے دوں؟ اس نے کہا، اس نے فلور بتایا، روم نمبر بتایا، وہ وہاں پہ چلا گیا گولا دینے، اون کا گولا تھا۔ وہاں جا کے دیکھا تو ایک کمرے میں 2 ضعیف العمر میاں اور بیوی دونوں ہیں، دونوں کی 70-80 سال عمر ہے۔ اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ جو آپ سویٹر بن رہی ہیں یہ تو کسی بچے کا لگتا ہے، یہاں بچہ تو ہے کوئی نہیں، سویٹر کس کا بن رہا ہے؟ عورت کہنے لگی کہ بات یہ ہے کہ میں سویٹر نہیں بن رہی، میں نے یہ طریقہ اپنایا ہوا ہے، ہمیں ہمارے بچے یہاں پہ چھوڑ گئے ہیں، وہ ہمیں ملنے نہیں آتے، ہمارے پاس کوئی بیٹھتا نہیں ہے، ہم دونوں میاں بیوی باتیں کر کر کے تھک جاتے ہیں، باتیں ختم ہو جاتی ہیں، کیا باتیں کریں؟ پھر میں نے یہ طریقہ اپنایا ہے، گولا نیچے پھینکتی ہوں، جس کے سر پہ لگتا ہے اسے کہتی ہوں اوپر آ جا، وہ اوپر آتا ہے، اسے چائے پلاتی ہوں، کوئی دکھڑے اپنے اسے سناتی ہوں، وہ اس کے سنتی ہوں، گھنٹہ ڈیڑھ گزر جاتا ہے۔ اس نے کہا تمہارا بیٹا کیا کرتا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ فلاں جگہ پہ آفیسر ہے، بہت بڑا افسر بن گیا ہے، کبھی کبھار ملنے آتا ہے، مدر ڈے پہ آ جائے، فادر ڈے پہ آ جائے، پھول دے کے چلا جاتا۔ اس نے کہا مجھے اپنے بچے کا ایڈریس دو۔ وہ بچے کا ایڈریس اس نے لکھایا، وہ وہاں سے اٹھا سیدھا اس کے دفتر میں چلا گیا۔ وہ بیٹھا تھا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، ہاں جی آپ کون ہیں؟ اس نے کہا یار تم اپنے والدین کو اپنے پاس کیوں نہیں رکھتے؟ تو نے کہا کیا فضول باتیں کر رہے ہو، میرے مصروف آدمی ہوں، اتنا ٹائم نہیں ہے، میں والدین کو ملنے، میرے پاس والدین کو ملنے کا ٹائم نہیں، تمہارے کو ان سوالوں کی جواب میں کیسے دوں، میرے پاس وقت نہیں۔ اس نے کہا میں نہیں مل سکتا ان کو، اس دفعہ تو میں مدر ڈے پہ بھی نہیں جاؤں گا، ایک کمپنی کو میں نے آرڈر دے دیا ہے، یہ ہمارے پاکستان کے صحافی انہوں نے یہ لکھا ہے، میں نے کمپنی کو آرڈر دے دیا ہے اور وہ کمپنی ان کو جا کے پھول دے آئے گی، میں نہیں جا سکتا۔ تو لوگوں یہ مدر، یہ جو اولڈ ہاؤس ہیں، یہ مغرب کی تہذیب تھی، ہماری تہذیب نہیں تھی۔ نہیں، بے شک۔ آج ہمارے ملک میں اولڈ ہاؤس بن چکے ہیں، ہم کہتے ہیں جی تنگ دستی ہے، مالی مشکلات ہیں، خوشحالی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اگر والدین کی نافرمانیاں ہو اس پہ رزق کم ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا جو والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دے اللہ رزق تنگ کر لیتا ہے۔ آج ہمارے ملک میں اولڈ ہاؤس کھل گئے، جب والدین وہاں پڑے ہوں گے، جب والدین کی خدمتیں نہیں ہوں گی برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ جب والدین گھروں میں ہوں گے، ان کا صبح شام دیکھنے سے حج مبرور ادا ہوگا، ان کے صبح
و شام خدمتیں کرنے سے جب برکتیں ملے گی تو پھر دیکھنا دونوں جہانوں کی کامیابیاں تمہارے قدموں میں آ جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کی عظمت کو سمجھنے کی اور ان کے ساتھ وفا میں زندگیاں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.